الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں سب سے پہلے تو جمادی الثانی میں چونکہ 22 جمادی الثانی اور یہ پورا مہینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بیان کرنے میں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو سب سے پہلے مردوں میں جس شخصیت نے قبول کیا ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہ آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں چھوڑا نہ مزار میں چھوڑا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ نبھایا ہے۔ تاریخ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ کوئی دن ایسا آئے جب میں سبقت لے جاؤں ابو بکر صدیق پر، اور یہ وہ دن تھا جو ہمارے بچوں بڑوں سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ پیش کرے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ آج تو میں ہر صورت ابو بکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا، لیکن رب کریم کو ابو بکر صدیق کی کون سی ادا پسند تھی کہ رب کریم نے کائنات عالم پر یہ بات واضح کر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انبیاء کے بعد کوئی سبقت نہیں لی جا سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں سوال بڑا اہم ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فنڈز کے لیے کہہ دیا تو اب جب سیدنا عمر آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لے کر آئے ہو، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، اور سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جس دن مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں ابو بکر صدیق پہ سبقت نہیں لی جا سکتا۔ زکوٰۃ کا نظام،
عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو واضح کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کو کس انداز سے قائم و دائم رکھا، اور پھر باقی خلفاء نے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، انہوں نے ریاست مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیم کے مطابق جس طرح دنیا کے اوپر واضح کیا، اور نظام عدل و انصاف سے لے کر نظام تعلیم سے لے کر تمام دنیا کے امور اور دین کے امور کو نافذ کیا، وہی چیز آج جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو ہمارے سامنے، جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، جہاں انصاف دہلیز پہ ملے، جہاں خلیفۃ المسلمین سے، امیر المؤمنین سے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سے ایک بدو اٹھ کر سوال کرے کہ بتا تیرا کرتا کیسے بنا ہے۔ یہ وہ ریاست مدینہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس کا قیام ہوا، اور سیدنا ابو بکر جس کے پہلے خلیفہ بنے، اور پھر اس کا تسلسل چلتا رہا حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور سیدنا امام حسن تک یہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوا، جس میں خلیفۃ المسلمین لوگوں کو رات کو جاگ کر ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی تجارت ختم کر دی، اپنا کاروبار ختم کر دیا، اور اپنے لیے کیا تنخواہ مقرر کی؟ سبحان اللہ، واہ ابو بکر صدیق، تجھ پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، تیری عظمت و صداقت کو سلام ہے۔ کہا جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ اور پھر تاریخ کے اوراق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کی اہلیہ نے آپ کے لیے حلوہ بنایا، میٹھا بنایا، کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا جو آٹا آتا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اس میں سے نکال کے، تو کہا کل کے بعد اتنا آٹا کم آیا کرے گا کیونکہ یہ اضافی تھا، اسی وجہ سے اس سے حلوہ بن گیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ آج کچھ لوگ جب ہمارے پرائم منسٹر، وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ریاست مدینہ ایک دن میں قائم نہیں ہوئی، اور ریاست مدینہ ایک فرد قائم نہیں کر سکتا۔ ریاست مدینہ کا قیام پوری قوم کو مل کر کرنا ہے۔ اس طرز کی ریاست اگر خلیفہ عمر بن خطاب جیسا ہے، اگر خلیفہ ابو بکر صدیق جیسا ہے، اگر خلیفہ عثمان غنی جیسے ہیں، اگر خلیفہ حیدر کرار جیسے ہیں، تو صحابہ بھی تو دیکھیں۔ اگر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہیں تو ان کے جو مشیران ہیں، ان کو جو مشورے دینے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ آج دیانت و صداقت کی گراس روٹ لیول سے لے کر ٹاپ تک کی ضرورت ہے۔ موجودہ سسٹم، موجودہ نظام، اس کی تبدیلی تب ممکن ہے جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق غار میں تھے تو کفار مشرکین مکہ نے محاصرہ غار تک پہنچ گئے. تھوڑی سی گھبراہٹ آئی تو کہا، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق کبھی آپ کے دائیں طرف ہوتے، کبھی بائیں طرف ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روایات میں ایسے ملتا ہے کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی آپ پہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پچھلی طرف ہو جاتا ہوں. پھر خوف آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے کی طرف ہو جاتا ہوں. پھر آتا ہے دائیں سے حملہ نہ کر دے، دائیں طرف ہو جاتا ہوں. پھر آتا ہے کوئی دائیں. اس لیے میں یہ آج ہم یہ چند الفاظ نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کر رہے ہیں. آج اگر اہل اسلام صرف زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے بحال کر دے تو کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو. ریاست کو اپنی جگہ کام کرنا ہے، لیکن ہمیں بھی تو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو درست کرنا ہے. آج جو کوئی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جاتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پر سلام ضرور بھیجتا ہے. آپ کی حسنین کریمین سے محبت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے. روایات میں آتا ہے آپ عصر کے بعد کھڑے ہوتے اور سیدنا حسن و حسین میں سے کوئی آتا تو روزانہ کا معمول تھا یا اکثر یہ معمول تھا کہ آپ پکڑ کے سینے کے ساتھ لگاتے، بوسہ دیتے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن پوچھا کہ ابو بکر تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہا، ان سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اصحاب رسول و اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمانوں میں وحدت اور اتحاد یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری الحمدللہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے ناموس رسالت کے اوپر، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جس انداز سے چوکیداری کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر جو ناموس رسالت پہ بات کی، OIC کے پلیٹ فارم پر جو ہم نے اسلامک فوبیا اور ناموس رسالت کے اوپر قرارداد ہماری متفقہ پاس ہوئی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداروں کے سپہ سالار سیدنا ابو بکر صدیق ہے. جو قافلہ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہوگا اس کی سپہ سالاری جا کے کس سے ملے گی؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ملے گی. کوئی بھی جو عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پر حملہ آور ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت اور بالخصوص میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے وزیر اعظم، ہر شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ایک اپنا انداز ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کسی دوسرے کو یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ اور میرے نبی کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انشاءاللہ اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت جاری کی کہ پورے ملک کے اندر نظام تعلیم میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نصاب تعلیم میں شامل کی جا رہی ہے.
اور خاتم النبیین کا لفظ سرکاری طور پر ہمارے جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں علی محمد صاحب اور ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اس کے بعد بھی کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا، انہوں نے کہا پوری کائنات کی دولتیں ہمارے پاؤں میں رکھ دو، ہم خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کی چوکیداری ہے، یہ اعزاز ہے، یہ فخر ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں مدارس عربیہ کے طلباء کے حوالے سے بھی۔ آج کل بہت زیادہ شور ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 19 تاریخ کو جو اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا، اسلام آباد کے مدارس کے طلباء نے اور علماء نے اور محتمین نے اس سے لا تعلق رہ کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے مدرسے اور مسجد کا اس تحریک سے یا اس طرح کی کسی سیاسی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے لوگ وہاں تھے وہ تو اسلام آباد کے 2 یا 3 مدرسوں کے طلباء ملا لیں، اس سے زیادہ ہو جائیں گے۔ مدرسہ پاکستان میں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے۔ مدرسہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی تعلیمی این جی او ہے جو گورنمنٹ سے کچھ لیے بغیر خود خدمت کر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، بعض جگہ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن 99.9% مدارس نے اور مدارس کے ذمہ داروں نے پاکستان کی، اسلام کی اور اہل اسلام کی خدمت کی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام ذمہ داروں سے، سیاستدانوں سے، مذہبی قائدین سے کہ وہ مدرسے کو سیاست سے دور رکھے۔ ہم نہیں روکتے ہیں، جو باشعور ہیں، جو ووٹر ہیں، لیکن وہ معصوم طلباء جو حفظ کے لیے آتے ہیں ان کو ویگنوں میں بٹھانا اور بسوں میں بٹھانا اور لے جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ چلیے ہم عمران خان صاحب یا حکومت اس پہ بات نہ بھی کرے تو جو مدرسہ جن کو کھٹکتا ہے وہ اس چیز کو کس طرح ایکسپلائٹ کر رہیں گے اور کر رہے ہیں، یہ مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا بھی چاہیے، اور مجھے یہ علم ہے کہ وہ کر بھی رہے ہیں۔ ہم نے مدرسے کو مضبوط بنانا ہے۔ موجودہ حکومت نے مدارس کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ موجودہ دور حکومت میں مدرسہ اور مسجد سابقہ ادوار سے کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ اور یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے اس حوالے سے تجویز پیش کی کہ جو ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مؤذن ہیں، ان کا ایک اعزازیہ جاری کیا جائے، کچھ لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں۔ بھئی اگر سرکار سے ممبر اسمبلی بن کے تنخواہ لینا جائز ہے، اوقاف کی مساجد کے ائمہ اور خطباء کا تنخواہ لینا جائز ہے، تو پھر ایک عام مسجد کے امام، خطیب اور مؤذن جس بیچارے کو 8,000، 5,000، 10,000 تنخواہ دیتے ہیں انتظامیہ، اس کا اعزازیہ جو ہے وہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ہر چیز میں فتوی بازی، انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ پروگرام میں بات کروں گا کہ یہ جو فتوی بازی کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ 19 کے جو مظاہرے میں بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب سیاسی ایشو پہ آپ کو قوم نے رسپانس نہیں کیا اور قوم نے
سیاسی ایشو کو نہیں تقویت دی، تو پھر جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ یہ لیبیا نہیں ہے، یہ عراق اور شام نہیں ہے، یہ یمن نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے کہ عالمی قوتیں سازش کرے اور وہاں کا امن تباہ کر دیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس انداز سے پاکستان کے اندر بدامنی لانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے یہ کھیل کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ کبھی آپ بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آپ پنجاب کو گالی دیتے ہیں، کبھی آپ مہاجر کو گالی دیتے ہیں، کبھی آپ اردو کو زبان کے متعلق جو ہے نازیبا کلمات کہتے ہیں، اور اب آپ کی جو ازلی دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلے، اب آپ اس پر فتویٰ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر پاکستان کے امن کو، سلامتی کو، استحکام کو کوئی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب ریاست پاکستان کے پاس موجود ہے۔ ریاست پاکستان کمزور نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور پھر کوئی کام نہ ملے تو یہودی بنا دو، یہودی نواز بنا دو، مجوسی بنا دو، نصارہ کا حلیف بنا دو، اسرائیل یا فلسطین کا قضیہ لے آؤ۔ کون ہے جس کے لیے فلسطین کے صدر نے یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کے موقف پر فخر ہے اور آپ نے بہادرانہ موقف اپنایا ہے؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ ریاست پاکستان ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ تو چلیے عوام میں جائیے، عوام نے تو بتا دیا 19 تاریخ کو کہ انہیں آپ سے کتنی دلچسپی ہے۔ پاکستان آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ پاکستان حزب اختلاف والوں کا بھی ہے، حزب اقتدار والوں کو بھی ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی بدامنی کی کوشش کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت قوم میں بھی موجود ہے اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔